Please start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم روشنی کی راہ میں کور کریں گے دو عظیم پرسنالٹیز آف اسلام کو، ایک جناب بی بی فاطمہ بنت اسد اور ایک جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ تو ہمیں کنٹینٹس ایک بار دیکھ لیتے ہیں، ہم کس کے ذریعے کیا کیا ہائی لائٹڈ ٹاپکس دیکھیں گے یہاں پہ۔ دے آر ارلی ایئرز آف لائف of both the ladies, then their personal traits, unki life ki summary, then their marriage and children, finally role as a supporter of Islam and the lessons that we can learn from their lives. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں early years of life۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی پیدائش ہوئی تھی مکہ میں 555 AD۔ اگر ہم اے ڈی دیکھتے ہیں تو 555 ہوتی ہے، ویسے عام الفیل سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اینڈ شی ڈائیڈ ان 626 AD which was ہجری 6th اور 7th ہجری۔ سملرلی جناب زینب صغرا that is جناب ام کلثوم was born in مدینہ in 7th ہجری۔ 18 ربیع الاول ان کا ڈیٹ آف برتھ مانا جاتا ہے۔ ڈیٹ آف ڈیتھ میں تھوڑے اشکال ہیں، لیکن جناب ام کلثوم کا ڈیتھ ایئر وہی مانا جاتا ہے جس سال میں وہ لوگ کربلا سے مدینے واپس آ گئے تھے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے فادر سب کو معلوم ہے، اسد ابن ہاشم تھے، بنی ہاشم سے بلونگ کرتے تھے۔ مدر کی سائڈ سے بھی وہ بنی ہاشم کو بلونگ کرتی تھی، فاطمہ بنت قیس۔ تو اتنا پاک ہے یہ نام فاطمہ کہ ان کی ماں کا بھی نام فاطمہ، ان کا خود کا نام فاطمہ، ان کی بہو کا نام بھی فاطمہ ہونے والا ہے۔ اب ہم جناب ام کلثوم کی طرف چلتے ہیں۔ جناب ام کلثوم کے والد اور والدہ کا ذکر میں اپنی زبان سے کیا کہوں۔ بہرحال مولا علی اور جناب فاطمہ کے گھر میں ایک خوبصورت سی بچی نے 7 ہجری میں پیدائش لی اور ان کا نام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ کلثوم کے معنی ہوتے ہیں سلک فلیگ پٹ آن اے سلک کلاتھ پٹ آن اے فلیگ۔ تو کیونکہ ان کا بیہیویئر بہت ہی خوبصورت تھا تو اس لیے ان کو ام کلثوم کا نام دیا گیا۔ حالانکہ ان کی آگے جا کے کوئی بیٹی نظر نہیں آتی ہے جس کی کنیت سے ان کو ام کلثوم کا نام پڑا۔ دین وی کم ٹو دا لائف سمری۔ اب ایک موازنہ کیا، میں نے ایک کمپیریزن کیا ہے ان دونوں کی زندگیوں کا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہسٹری میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بٹ اسٹل کیونکہ دونوں کی تقریباً ایک جیسی ہی کوالٹیز ہیں، اور ہر سب لائن پرسنالٹی کی جو نیو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، دیٹ از گاڈ کانشیسنیس۔ وہ جتنی خدا میں یقین کرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہوتا۔ سملرلی بوتھ دا لیڈیز ہیڈ گاڈ کانشیسنیس ٹو دا کور۔ دونوں کو رسول اللہ سے محبت تھی بے انتہا۔ جناب فاطمہ بنت اسد کے ٹائم پہ کیونکہ مولا علی بعد میں آئے ہیں تو obviously I cannot write کہ ہم اہل بیت سے محبت تھی، مگر جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے آپ کو پوری طرح سے قربان کر دیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچویلٹی اور پائٹی دونوں میں اتنی ہی پائی جاتی ہے، یعنی کہ تقوی پرہیزگاری دونوں میں، روحانیت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد سیکنڈ لیڈی ہیں، عورتوں میں دوسرا نمبر ہے ان کا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پہلی جناب خدیجہ تھی۔ اسی طرح جناب زینب صغرا جو ہے یہ دوسری بہن ہے مولا امام حسن امام حسین کی۔ پھر جناب فاطمہ بنت اسد مائگریٹ کر کے مدینہ گئی ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور جناب ام کلثوم کربلا گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ جناب فاطمہ بنت اسد ایک واحد شخصیت تھیں جو کہ مدینے میں کھڑے ہو کے بتاتی تھی کہ میں نے وہ سارے میریکلز دیکھے ہیں، سارے معجزات دیکھے ہیں رسول خدا کے، بچپن سے لے کر جوانی تک۔ اور اسی طرح سے جناب زینب صغرا جو کہ جناب ام کلثوم ہے، یہ کہہ سکتی تھی کہ ہاں میں نے آخری حج کا خطبہ جو مولا علی کے لیے، مولا علی کی ولایت کے لیے، من کنت مولا فہذا علی مولا، منبر رسول سے جاری ہوا، اس وقت جناب کلثوم وہاں موجود تھیں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر جناب فاطمہ بنت اسد کو ہم دیکھیں تو انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ جناب جعفر طیار اور جناب مولا علی علیہ السلام کی مدر ماں بنی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیئر ٹیکنگ کی، انہوں نے بچپن میں پرورش کی۔ جناب زینب صغرا یعنی جناب ام کلثوم کے کوئی
بچوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن کہیں ایک ٹریڈیشن میں آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا اور انہوں نے شہادت پائی ہے کربلا میں. جناب فاطمہ بنت اسد واحد وہ شخصیت ہیں جن کی قبر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں، لیٹے ہیں اور انہوں نے دعا کی ہے. اور کہیں کہیں یہ ہے کہ انہوں نے اپنا صافہ دیا ہے ان کے کفن کے کپڑے کے لیے. کسی ٹریڈیشن میں ہے کہ انہوں نے اپنی ابا دی ہے کفن بنانے کے لیے. تو یہ ایک بہت عظیم شخصیت ہے. ان کے اوپر نار جہنم حرام ہے. شی از ایگزمپٹڈ فرام ہیل فائر. جناب ام کلثوم کا یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ تھی، ان کو سپورٹ کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ بھی جو اہل بیت علیہ السلام کی پائٹی ڈیوینٹی ہے وہ ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کے بھری ہوئی تھی. دین وی کم ٹو دا پرسنل ٹریٹس. پرسنل ٹریٹس بالکل سیم ہیں، چاہے جناب زینب کبرا ہو چاہے زینب صغرا ہو، یعنی کہ جناب ام کلثوم ہو بہو اپنی بہن کی طرح تھی. بس ہسٹری میں ان کے سلسلے سے ہمیں بہت مٹیریل نہیں ملتا ہے. جس طرح سے ہمیں جناب زینب کے سلسلے میں بے انتہا احادیث ملتی ہیں، یہاں کہیں نہ کہیں ہسٹری نے ناانصافی کی ہے اور ہمیں بی بی زینب صغرا السلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اتنی سپیچز نہیں ملتی. میرج اور چلڈرن میں جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کس طرح سے وہ کعبے پہ گئی تھی دعا کرنے کے لیے. کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی، وہ اندر گئی تھی. جناب ابو طالب جب شادی ہوئی ہے ان سے، تو ہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نکاح کا خطبہ تھا وہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا تھا. اور اس میں انہوں نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین. تب تک نہ رسول تھے نہ قرآن تھا، مگر یہ خطبہ جناب ابو طالب کے دہن مبارک سے نکلا تھا. پھر یہ بہت ہی کمپیشنٹ ماں ہوا کرتی تھی اور ایک ڈیواؤٹ وائف تھی، بہت ہی لوئل تھی. ان کے 7 اولادیں ہوئی ہیں، 4 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں. جناب ام کلثوم کی جیسے میں نے کہا کہ کوئی ہسٹری میں ہے نہیں ایسا کہ ان کی کوئی اولاد تھی، بس ایک سوائے ایک واحد حدیث کے جس میں کہ ان کا بیٹا دکھایا گیا ہے. اب ان کا کیا رول تھا ایز اے سپورٹر آف اسلام؟ بالکل سیم ایک ہی طرح سے سمجھ لیجئے چلتا ہے پورا کا پورا اسلام میں. جس طرح خواتین ساتھ میں کندھے سے کندھے ملا کے چلی ہیں مردوں کے، وہ ہمیں صرف کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم آ کے اترے تو ایسا آج کے زمانے میں تو ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آتا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ ہسٹری آف اسلام پڑھ رہے ہیں ہم، روز کچھ نہ کچھ خواتین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر آنسو بھی بہاتے ہیں، مگر وہ آنسو ہمیں اندر سے ہلا کیوں نہیں رہے ہیں؟ تو دے آر کائنڈ آف این آئی اوپنر. یہ جتنی بھی مجالس ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ درس لے کے آگے آنا چاہیے کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا کیا رول بنتا ہے سوسائٹی میں. اب اپنی کنٹمپریری سوسائٹی میں ہم کیسے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے خدا کے لیے. تو یہاں جب یہ سوالات کرتے ہیں تو پھر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. اینی ویز لیسنس فرام دیئر لائفز اگر ہم نیکسٹ والے اس پہ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ they were empowered women. بہت زیادہ امپاورڈ تھی عورتیں، ہمیشہ سے امپاورڈ ہیں. وہ تو ہسٹری نے بہت ناانصافیاں کی جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ ایک مرد اور ایک جانور کے بیچ کی ہستی بن کے رہ گئی تھی. لیکن آج کے دور میں ایک زمانہ پھر سے آ رہا ہے انقلاب کا، اور اب ضرورت ہے کہ ہاں ہم یہ بتائیں کہ ہماری ہسٹری یعنی کہ شیعہ ہسٹری میں تو پہلے سے ہی امپاورڈ ویمن آر اویلیبل دیر ان گیلور. کتنی زیادہ عورتیں ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد کو لے لیجئے جو کہ اسلام سے پہلے تھی، جناب خدیجہ کو لے لیجئے، جناب فاطمہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب اسماء بنت امیس، جناب سمیہ، نہ معلوم کتنے کتنے نام آپ کو ملیں گے. لیکن آج کی ڈیٹ میں مسلمان عورتیں کہاں ہیں؟ اس میں ہمیں کوشچن مارک لگا کے رہ جاتے ہیں کیونکہ وی آر ویری شارٹ آف سچ لیڈیز ٹل ڈیٹ. اب جو میں نے ایک لاسٹ لائن اس میں لکھی ہے، وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. تو واکنگ دا ٹاک از واٹ؟
سمپل کہ یہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے لیکن یہ دوسری قومیں کر رہی ہیں. اگلا سلائیڈ آپ نے دکھایا تھا سیدہ, دس از واک دا ٹاک. یہ اپنے اپنے پیشوں میں بھی آگے ہیں, اور جیسے جج شارلین ایلڈر ہیں, یو ایس کی جج ہیں, ان کے انٹرویوز سنیے تو یہ باقاعدہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی فیملی بھی چلائی ہے, ان کے بچے بھی الحمدللہ اچھے اٹھے ہیں, اور جن کے نام کا حجاب انہوں نے کیا ہے وہ حجاب کی وجہ سے آج وہاں پورے یو ایس میں عزت پا رہی ہیں. سملرلی یہ نورا ہے, یو اے ای کی پہلی ایسٹروناٹ ہے, حجابی ہیں, حجاب بھی کر رہی ہیں, اپنی سوسائٹی کی ذمہ داری بھی نبھا رہی ہیں. سملرلی یہ توکل کرمان کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, یمن کی ہیں, انہیں نوبیل پیس پرائز ملا تھا ایک زمانے میں. یہ بھی پوری ڈھکی ہوئی رہتی ہیں, ان سے بھی لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں, حجاب پہ اتنا صحیح جوابات پیش کرتی ہیں کیونکہ شاید انہوں نے وہ چیز سمجھ لی ہے کہ حجاب بنا ہی اسی لیے تھا تاکہ عورت گھر سے باہر نکلے. حجاب اس لیے نہیں بنا تھا کہ آپ برقع اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جائیں, بنا ہی اسی لیے تھا. اس کا لاجک ہی یہ ہے, اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے. اور ہم جتنی بھی خواتین کا ذکر کر رہے ہیں اتنے دنوں سے, انہوں نے اسی حجاب میں رہتے ہوئے اپنا رول ادا کیا ہے. تو آج کی ڈیٹ میں ان خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اس سیشن کو یہی ختم کرتی ہوں. 10 منٹ بہت کم وقت ہے لیکن شاید اندر سے ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہوگا. میری جتنی بھی قوت ہے میں نے بتانے کی کوشش کی. جزاک اللہ فار ہیئرنگ. جزاک اللہ صبا, ویری نائس, thank you. Oh, you have 12 minutes at least from tomorrow. ٹھیک ہے, we'll carry this forward later. ٹھیک ہے, اب رینا بھابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبا نقوی بہن, تو ماشاء اللہ آپ کا پریزنٹیشن, آپ کی انفارمیشن سب ہم لوگوں کے لیے بہت ایک میڈیسن کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, تاکہ ہمارے ہارٹ کو, ہمارے دلوں کو ہم اس کے جذبے کو جگا سکیں. جزاک اللہ بہن, پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا کرے اور آپ کے علم کو اور معراج عطا کرے. الحمدللہ, آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ صبا بہن. اور بس بسم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں اپنی عزیز بہن ہاشمی زہرا صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ تلاوت قرآن کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں. جزاک اللہ ہاشمی زہرا بہن. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن بسم اللہ. آغاز کیا جا رہا ہے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تھوڑا سا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. بنام خدا رحمان الرحیم. بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کیا جانیں یہ شب قدر کیا چیز ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ ہاشمی بہن، بہترین تلاوت پروردگار عالم قبول فرمائے. بحق چہاردہ معصومین، بحق ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، بحق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس گروپ کے سارے جتنے بھی ممبرز ہیں، قاریان قرآن مجید گروپ، کاروان بی بی زینب گروپ، نوئیڈا ایکسپریس وے گروپ، گڑگاؤں والنٹیئرز ایسوسی ایشن، ہیلنگ سولز گروپ، امامیہ مسجد گروپ، یہ سارے لوگوں کے مرحومین کے پروردگار ان کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، اور پروردگار چہاردہ معصومین کے صدقے میں، شہزادی ثانیہ زہرا کے صدقے میں ان سب کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے. پروردگار انہیں اپنی بخشش و رحمت کی چادر میں لپیٹ کر رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب میں گزارش کروں گی کہ نازیہ حیدر بہن آپ آئیں اور سلام پیش کریں بی بی کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تم کو اگر بہشت کا گلزار چاہیے، تم کو اگر بہشت کا گلزار چاہیے، حب علی کا قلب سے اقرار چاہیے، تم کو اگر گلزار چاہیے. کیوں آئے عام در سے مہمان خاص ہے، اس کے لیے تو کعبے کی دیوار چاہیے، تم کو اگر بہشت کا گلزار چاہیے، چوما تھا جس گلے کو محمد نے بار بار، کیا اس
रोजा चाहिए, दामिनी पहुँच ही जाएगा रोजे बाप के, बस आपका करम मेरी सरकार चाहिए, तुमको अगर बहिश्त का। केशवर आंटी स्पॉटलाइट नहीं हुई है, थोड़ा डिस्टरबेंस भी है बीच में। मर्सिया स्टार्ट कर रहे हैं फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चेहलम जो करबला में 72 का हो चुका, चेहलम जो करबला में 72 का हो चुका, पेवंद बेकसों के तनो सर का हो चुका, और फातिहा हुसैन के लश्कर का हो चुका, कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका, कब्रों पर शोर आले पैगंबर का हो चुका, मातम में तीरों रहे शोर शैन से, रोए लिपट लिपट के मज़ारे हुसैन से, चेहरम जो करबला में 72 का हो चुका, मिसले चराग गोरे गरीबा पदिल जला, फूलों के बदले कब्र पर लाते जिगर चढ़ा, यारों की बूंद बास के सामा जो यार बेसाखा पुकारे कलेजा का
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں بہت ہی محبت کے ساتھ اپنی عزیز بہن عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ جس طرح انہوں نے پچھلے 2 دنوں میں اتنی بہترین مجلسیں بیان کی ہیں اور اتنے سارے علم ہمیں عطا کیا ہے، پروردگار عالم ان کو بھی علم کا عروج عطا کرے پروردگار، اور سلامت رکھے کہ وہ اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں، اور پروردگار ہم سب کو نیک توفیق دے عمل کرنے کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر برائے تشریف آوری جناب فاطمہ زہرا بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برائے سلامتی و طول عمر امام زمانہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफी ज़ुनूबिना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना मौलाना मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज्जिल। अज़ीज़ान मोहतरम, उस परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। उस माबूद हकीकी का हर लम्हे हमें शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि उस परवरदिगार ने हमें एक दिन की और हयात अता कर दी, एक दिन की और जिंदगी अता की कि आज हम सब यहाँ पर जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद करने के लिए फिर से जमा हुए हैं। उस अजीम परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। वो अजीम परवरदिगार जो बेहिसाब बेशुमार नेमतें अता करने वाला है, वो परवरदिगार कि जो खालिक मौत भी है, खालिक हयात भी है, वो परवरदिगार कि जो जिसको हिदायत देना चाहे फिर उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है, और जो जिसकी गुमराही का इरादा कर ले फिर उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता है। तो अजीज़ान मोहतरम, वो परवरदिगार आलम अपनी पाक और पाकीज़ा बेमिसल बेनज़ीर किताब कुरान मजीद में ऐलान फरमा रहा है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो भी अमल सालिह अंजाम देगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो साहिब ईमान है तो हम उसे हयात तय्यबा अता करेंगे। अजीज़ान मोहतरम, पता ये चला कि हयात तय्यबा कोई भी पा सकता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। बस उसके लिए जो शर्त करार दी गई है उस शर्त को मुकम्मल करना है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है आमाल साले को अंजाम देना और ईमान को अपने मुस्तहकम बनाना, यानी ईमान पर कायम रहना। यानी अमल साले और ईमान एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम करार दिए गए हैं। यानी ना ईमान अमल साले के बगैर मुकम्मल है और ना अमल साले ईमान के बगैर मुकम्मल है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ना तन्हा ईमान काफी है, ना तन्हा अमल साले काफी है। ईमान की अर्जिश उसी वक्त होगी कि जब हमरा अमल साले होगा, अमल साले की अर्जिश उसी वक्त होगी जब उसके हमरा ईमान होगा। लिहाजा हमें अगर हयात तय्यबा चाहिए, वो पाकीज़ा हयात चाहिए, चाहे इस दुनिया में और चाहे वो मरने के बाद, तो हमें भी इन दोनों शर्तों को मुकम्मल करना होगा कि अमल साले भी जितना हो सके अमल साले को अंजाम दे, और दूसरी अहम चीज अपने ईमान को हमें मजबूत बनाना है। अजीज़ान मोहतरम, बिलखुसूस आज के दौर में कि जो ये दौर आखिरी ज़माने का दौर चल रहा है कि जिसमें इंसानों के हाथों से ईमान ऐसे ज़ायल हो जाएंगे कि इंसान को पता भी नहीं चलेगा। कि रिवायत है कि आखिरी ज़माने में लोगों के ईमान ऐसे हाथों से रुखसत होंगे, ऐसे हाथों से ज़ायल होंगे कि जैसे आंखों से सुरमा निकल जाता है। कि इंसान जब आंखों में सुरमा लगाता है तो उसे पता होता है कि उसने सुरमा लगाया है, लेकिन शाम होते होते सुरमा आंखों से निकल जाता है और उसे खबर भी नहीं होती है। आखिरी जमाने के दौर में भी इसी तरह ईमान लोगों के रुखसत हो जाएंगे कि सुबह ईमान पर होंगे, शाम होते होते ईमान से खारिज हो जाएंगे, शाम को ईमान पर होंगे, सुबह होते होते ईमान से खारिज हो जाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने ईमान को मजबूत बनाएं, और बिलखुसूस इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा वो दुआए गरीब पढ़ें कि जिससे इंसान अपने ईमान पर जो है वो हमेशा कायम रहता है। बहुत मुख्तसर सी दुआ है जिसको हर नमाज के बाद
پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اس دعا کو پڑھیں, اور صرف نماز میں نہیں, اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یعنی جتنا ہو سکے اس دعا کی ہم کو جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے, ذکر کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم, آج جس شخصیت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور جس شخصیت کا یہاں پر ہم ذکر کریں گے اور جس شخصیت کے ذکر سے اپنے اس مجلس کو نورانیت عطا کریں گے, یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے ایمان کا کیا کہنا, جس کا ایمان اس بلندی پر ہے کہ جہاں پر کوئی پہنچ سکتا نہیں. اور میں کہوں گی کیوں نہ اس بی بی کا ایمان اس بلندی پر ہو کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو, جس کا بیٹا مولائے متقیان ہو, تو اس بی بی کا جو ہے وہ ایمان کتنی بلندی پر ہوگا اس کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے. تو آج ہم جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں انشاءاللہ یہاں پر گفتگو کریں گے, اور جناب ام کلثوم کے بارے میں. اتنے سے مختصر سے عرصے میں ان دو ہستیوں کا ذکر کرنا اگرچہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے, لیکن وقت کی چونکہ گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس, لہٰذا اس مختصر سے وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ ان دو عظیم ہستیوں کی زندگی کے اہم نکات اور وہ خاص باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کر سکیں. عزیزان محترم, جناب فاطمہ بنت اسد یہ وہ بی بی ہیں کہ جو تمام عورتوں میں سب سے پہلی خاتون تھی کہ جنہوں نے دست پیغمبر پر بیعت کی. جناب خدیجہ کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جو رسول اللہ پر ایمان لائی. مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والی سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے پیدل مکے سے مدینے تک ہجرت کیا ہے, اور پہلی ہاشمی خاتون ہیں کہ جن کا بیٹا کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان اور امامت کا پہلا درخشاں ستارہ بنا. تو عزیزان محترم, یہی سے جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمتوں کا, جناب فاطمہ بنت اسد کی بلندیوں کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ فاطمہ بنت اسد کتنی باعظمت خاتون تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کی جو ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھنے والی خاتون, کہ آپ کا شجرہ وہی ہے جو رسول خدا کا شجرہ ہے, یعنی آپ کے والد جناب اسد بن ہاشم بن عبد مناف, جناب اسد بن ہاشم بن عبد مناف, یعنی جناب اسد اور جناب عبد المطلب, یہ دونوں آپس میں بھائی تھے, یعنی دونوں سگے بھائی تھے. اور جناب عبد المطلب کی جو اولاد ہیں جناب عبداللہ, جناب ابو طالب, جناب حمزہ, اور اسی طرح سے جناب اسد کی بھی جو ہیں وہ کچھ بیٹے اور بیٹیاں تھی کہ ان میں سے ایک بیٹی جو ہیں وہ جناب فاطمہ بنت اسد تھی. تو عزیزان محترم, یعنی ہاشمی گھرانے کی یہ خاتون ہے, ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق ہے. جناب فاطمہ بنت اسد نہایت ہی پاک دامن, نہایت ہی عاقل, نہایت ہی ہوش مند اور بہت ہی سمجھدار, باعفت, با کردار خاتون تھی, نہایت ہی با کمال کی جو ہے وہ خاتون تھی, اور جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی اور شرک کو جو ہے وہ نہیں اپنایا. یہ دین ابراہیم یعنی اسلام سے پہلے یہ دین ابراہیم کو فالو کرتی تھی, دین ابراہیم پر جو ہے وہ دین ابراہیم کی شریعت پر عمل کرنے والی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود رسول اللہ نے جن کو اپنی ماں کہا ہو, یعنی فاطمہ بنت اسد اس عظیم بی بی کا نام ہے کہ جو رسالت کی بھی ماں ہو اور جو امامت کی بھی ماں ہو. آپ دیکھیے کتنا بلند مقام ہے فاطمہ بنت اسد کا, کہ آپ کے لیے خود معصوم فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد بہشتی خواتین میں سے ہیں, اور رسول خدا نے جن کی بہشت کی ضمانت لی ہے. یا امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا نے 4 لوگوں پر آتش جہنم کو حرام قرار دیا ہے, یعنی 4 لوگوں کو کبھی بھی آتش جہنم چھو نہیں سکتی ہے. کہا وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ رسول اللہ سے پروردگار کہتا ہے کہ اے محمد, ہم نے 4 ہستیوں کو آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. پہلی وہ ہستی کہ جس صلب میں آپ موجود تھے, دوسرا وہ رحم جس رحم میں آپ قرار دیے گئے, تیسری وہ ہستی کہ جس نے آپ کو پروان چڑھایا, اور چوتھی وہ ہستی جس نے آپ کی سرپرستی کی ہو.
یعنی یہ 4 ہستیاں ہیں جن پر آتش جہنم حرام ہے۔ عزیزان محترم کون ہے؟ وہ صلب جس میں محمد کا جو ہے وہ نور تھا، وہ صلب جناب عبداللہ کا صلب تھا۔ وہ رحم جس میں جناب محمد قرار دیے گئے، کہا وہ رحم جناب آمنہ کا رحم تھا۔ وہ ہستی کے جس نے محمد کو پروان چڑھایا، محمد کو جو ہے وہ رشد دیا، کہا وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے۔ اور وہ ہستی جس نے جناب رسول خدا کی سرپرستی کی، وہ کوئی اور نہیں جناب ابو طالب ہے۔ یعنی یہ 4 ہستیاں ہیں کہ جن پر آتش جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ تو عزیزان محترم جناب فاطمہ بنت اسد نہایت ہی پاک دامن، نہایت ہی مومنہ، نہایت ہی پارسا اور نہایت ہی متقی خاتون تھی۔ اور اگر یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ جناب مریم کا جو مقام ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کا مقام اس سے کہیں بلند اور بالا ہے، اس لیے کہ جناب مریم صرف ایک نبی کی ماں تھی، مگر جناب فاطمہ بنت اسد کا کیا کہنا کہ جو 12 اماموں کی ماں ہو۔ عزیزان محترم جو امامت کی ماں ہو، جو 12 اماموں کی ماں ہو، اس فاطمہ بنت اسد کی بلندی اور عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کون اس عظمت اور بلندی تک پہنچ سکتا ہے؟ جناب مریم جو خانہ خدا میں، آپ دیکھیں جناب مریم خانہ خدا میں عبادت کیا کرتی تھی، مگر جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو خدا نے کہا مریم خانہ خدا سے دور ہو جاؤ اور فلاں جگہ پر درخت کے سائے میں چلی جاؤ۔ لیکن جب فاطمہ بنت اسد کے یہاں مولا علی کے ولادت کا وقت آیا تو آپ دیکھیں پروردگار نے بھی کیا اہتمام کیا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے مقام کو بتانے کے لیے اور مولا علی کی عظمتوں کو بتانے کے لیے پروردگار نے بھی کیا اہتمام کیا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر بلا لیا۔ عزیزان محترم یہ وہ بی بی ہے کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار سے جا کر اپنے آپ کو مس کرتی اور دعا کرتی ہے تو ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی ہے اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق تھا، جناب فاطمہ بنت اسد کو اس وقت درد ہوا اور وہ وہاں پر گئیں خانہ کعبہ کے پاس اور خانہ کعبہ کی دیوار سے خود کو مس کیا اور اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ میں کہوں گی کیا یہ اتفاق تھا کہ فاطمہ بنت اسد کو اسی وقت خانہ کعبہ کے پاس گئیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ خانہ کعبہ سے جیسے ہی خود کو مس کیا خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو گئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار جب شق ہوئی تو جناب فاطمہ بنت اسد ڈر کے پیچھے ہٹنے کی بجائے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار پھر سے جڑ جاتی ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ جناب ابو طالب کو نہایت اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن بعد پھر اسی دیوار میں در بنتا ہے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ جس انداز میں جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی تھی اسی اطمینان کے ساتھ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھ میں ایک مولود لے کر خانہ کعبہ سے باہر آتی ہیں؟ میں کہوں گی اگر یہ سارے اتفاقات تھے تو جب یہ سارے اتفاق اتنے حسین ہے تو اگر یہ اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کو انجام دیتی تو وہ کتنا حسین اور خوبصورت نظر آتا۔ تو عزیزان محترم یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت ہے کہ پروردگار عالم نے جناب مریم کو اپنے گھر سے دور کر دیا، لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد کا وقت آیا تو پروردگار نے فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر میں بلا لیا۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت ہے کہ جناب مریم کے لیے پروردگار عالم نے کہا مریم جب درخت کو ہلاؤ گی تو اس درخت سے خورما جو ہے وہ ٹوٹ کے گریں گے، آپ اسے کھائیے اور تناول کیجیے۔ لیکن یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں کہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں جن کے لیے جنت سے پھل اور میوے آئے، جن کی ولادت کے لیے آسمانی ہستیاں اتر کر آ گئیں۔ عزیزان محترم یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد بہت ہی باعظمت خاتون کا نام ہے۔ عزیزان محترم یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے رسالت کی کفالت کی ہو، جس نے رسالت کی تربیت کی ہو۔ اور کیوں نہ جناب فاطمہ بنت اسد کا یہ مقام ہو کہ جو امیر المومنین کی ماں ہو، جو امام المتقین کی ماں ہو، جس نے امامت کو پروان چڑھایا، جس نے امام علی کی تربیت کی ہو، جو امام علی کی ماں ہو، جس نے رسول اللہ کی کفالت کی ہو، رسول اللہ کی تربیت کی ہو، رسول اللہ کی سرپرستی کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ بی بی بہت بلند مقام کی ہوں گی۔ آپ دیکھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جو ملتا ہے، نہایت ہی مومنہ خاتون تھی کہ رسول اللہ
کہ بچپنے میں جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی، آپ کا خیال رکھا. اتنی زیادہ محبت تھی جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ سے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کی عمر 8 برس کی تھی، تو جناب عبد المطلب نے جناب رسول خدا کو ابو طالب کے حوالے کر دیا کہ اس کی سرپرستی اب آپ کو کرنی ہے. اور جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد نے حق سرپرستی کو ادا کیا کہ اس طرح سے اپنی جی جان لگا دی رسول اللہ کی پرورش میں، رسول اللہ کی کو پروان چڑھانے میں، کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو بہت زیادہ اہل و عیال والی تھی، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں رکھتی تھی لیکن رسول اللہ کے لیے کھانے کو سامان اکٹھا کر کے رکھتی تھی. جب شیب ابی طالب میں 3 سال تک درخت کے پتے چبا چبا کر زندگی گزاری جا رہی ہے، تو ہم دیکھتے کہ یہی فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جو رسول اللہ کی جگہ پر کبھی علی کو لٹا دیتی ہیں، کبھی جعفر کو لٹا دیتی ہیں، کبھی عقیل کو لٹا دیتی ہیں کہ اگر دشمن حملہ بھی کرے تو محمد بچ جائے، چاہے ہماری اولاد قربان ہو جائے. کہ جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی مقام اور منزلت کو دیکھیے کہ کیا جذبہ تھا، رسول اللہ کو کس طرح سے رسول اللہ کی انہوں نے حفاظت کی کہ اپنے بچے قربان ہو جائے مگر محمد پر آنچ نہ آئے، محمد کی جان بچ جائے. تو عزیزان محترم، کس طرح سے جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کی کفالت کی، رسول اللہ کی سرپرستی کی. ایسا جذبہ کسی اور بیوی میں ہمیں کبھی نظر نہیں آیا جس طرح سے جناب فاطمہ بنت اسد نے جو ہے وہ رسول خدا کی کفالت کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی اور اس دنیا سے آپ گزر گئی ہیں اور مولائے متقیان روتے ہوئے آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے گزر گئی ہیں، تو جناب رسول خدا کہتے ہیں علی یہ نہ کہو تمہاری ماں گزر گئی ہے، کہو ہماری ماں گزر گئی ہیں، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد میری بھی ماں تھی، اس لیے کہ انہوں نے میری بھی کفالت کی تھی، اس لیے کہ انہوں نے میری بھی سرپرستی کی تھی اور میرا بھی خیال رکھا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنا جو ہے وہ امامہ ان کی قبر میں رکھا، اور جب قبر میں اتارا اس سے پہلے اس قبر میں خود رسول اللہ جا کر لیٹے ہیں، اور اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کو اس قبر میں اتارا گیا. تو عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. یہ فاطمہ بنت اسد کا بہت بلند مقام ہے کہ جس نے رسول اللہ کی کفالت کی ہو، رسول اللہ کا خیال رکھا ہو. عزیزان محترم، یہ وہ بی بی ہیں. اور دوسری جو خاتون جن کی شخصیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو تاریخ میں جن کا اتنا ذکر نہیں ملتا ہے، اگرچہ مقام اور منزلت میں ان کے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاریخ میں اس بی بی کا اتنا ذکر نہیں ملتا ہے. وہ بی بی جناب ام کلثوم ہے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی ولادت مدینے میں سن 6 ہجری بھی ملتا ہے، 7 ہجری بھی ملتا ہے، اور بعض جگہ 8 ہجری بھی ملتا ہے کہ یہاں مدینے میں سن 6 ہجری یا 7 یا 8 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا نام ام کلثوم رکھا گیا. عزیزان محترم، ام کلثوم، کلثوم کا مطلب ہے درخشاں ستارہ. جناب ام کلثوم ایک درخشاں ستارے کی مانند تھی، مولائے کائنات کے گھر میں ایک درخشاں ستارہ بن کر آئی تھی، لہٰذا آپ کا نام ام کلثوم رکھا گیا. وحید آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ بی بی ام کلثوم کا کردار جو ہے وہ تحت الشعاع میں چلا گیا ہے، یعنی جس طرح سے بی بی کا کردار ابھر کر سامنے آنا چاہیے، جناب ام کلثوم کا کردار اس طرح سے ابھر کر دنیا کے سامنے نہیں آ سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشاپور اور بغداد میں جو سب سے بڑی لائبریری تھی، کہ جب مغل امپائر نے وہاں پر قبضہ کیا تو انہوں نے وہ تمام لائبریری کو جلا دیا. اتنی ہزاروں کتابیں وہاں پر تھیں، ان تمام کتابوں کو جلا دیا گیا، کہ کہا جس کی وجہ سے بہت سی ایسی کتابیں جس میں ان ہستیوں کا ذکر ملتا وہ ساری کتابیں جل چکی تھی. لہٰذا کچھ ایسی ہستیاں ہیں تاریخ میں جن میں سے ایک جناب ام کلثوم ہے کہ جن کا ذکر تاریخ میں بہت کم دیکھنے کو ملا ہے، جبکہ یہ جناب ام کلثوم وہ خاتون ہے کہ جو عظمتوں میں، اخلاق میں، کردار میں، رفتار میں، صورت میں، سیرت میں جناب زینب کی شبیہ تھی. اسی لیے جناب ام کلثوم کو زینب الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے.
یعنی جناب زینب زینب الکبریٰ ہیں اور جناب ام کلثوم زینب الصغریٰ ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے خاندان، جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی اور جس نے اس کی تربیت کی ہے اس پر غور کرے تو ہمیں اس کی عظمتوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو جس طرح سے جناب زینب کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں پہ غور کیا، جناب ام کلثوم بھی بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جن کی والدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، شہزادی کونین ہیں، جن کے والد امیر المومنین ہیں۔ عزیزان محترم، اور جس نے ایسے ماحول میں تربیت پائی جہاں پر ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہو اور جس کی خود سیدۃ النساء العالمین نے تربیت کی ہو، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جس کی فاطمہ نے تربیت کی ہو وہ بی بی کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جناب فاطمۃ الزہرا نے جیسی جناب زینب کی تربیت کی ہے بالکل اسی انداز میں جناب ام کلثوم کی بھی تربیت کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے جناب زینب میں اور جناب ام کلثوم میں، بس اتنا ہے کہ جناب زینب بڑی تھی اور جناب ام کلثوم چھوٹی۔ جس طرح سے جناب زینب کا لقب عالم غیر معلمہ، فہیم غیر مفہمہ ہے، اسی طرح سے جناب ام کلثوم کا بھی یہی لقب ہے کہ آپ جب جناب ام کلثوم کی زیارت پڑھیں گے تو اس زیارت میں معصوم نے فرمایا ہے کہ اے پھوپھی آپ عالم غیر معلمہ ہیں، آپ فہیم غیر مفہمہ ہیں۔ یعنی جو جناب زینب کا لقب ہے وہی جناب ام کلثوم کا بھی لقب ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے جناب زینب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نہایت ہی شجاع خاتون تھی، اسی طرح سے جناب ام کلثوم بھی نہایت ہی شجاع خاتون تھی۔ آپ نہایت ہی شجاع تھی، اور کیوں نہ شجاع ہو، جو علی جیسے شجاع انسان کی بیٹی ہو وہ ام کلثوم کے اندر شجاعت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوفے اور شام کا بازار ہو یا وہ ابن زیاد یا یزید کا دربار ہو، جناب ام کلثوم نے جب وقت پڑا تو وہاں پر دربار میں جا کر خطبہ دیا ہے، ان یزیدیوں کے درمیان جا کر خطبہ دیا ہے۔ یہ جناب ام کلثوم کی شجاعت ہے۔ اور جناب ام کلثوم نہایت دلیر اور نہایت روبدار آواز کی مالکہ تھی کہ پروردگار عالم نے جس طرح سے جناب زینب کو اختیار دیا تھا اسی طرح سے جناب ام کلثوم کو بھی اختیار تھا، عالم تکوین پر اختیار تھا کہ اگر وہ ایک ارادہ کرتی تو یہ تمام لشکر ایک لمحے میں نست و نابود ہو جاتا۔ جس طرح سے جناب زینب کو خدا نے اختیار دیا تھا، جناب ام کلثوم کو یہ اختیار دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ اسیروں کو قید کر کے زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑ کر کوفے کے بازار میں لایا گیا تو ایک مرتبہ کوفے والوں کو جب پتہ چلا کہ خاندان اہل بیت کی یہ جو ہیں وہ بیٹیاں ہیں، خاندان اہل بیت کے گھرانے کی یہ جو ہے وہ خواتین ہیں، تو کہا لوگ چیخ مار مار کے رونے لگے۔ ایک مرتبہ وہاں پر جناب ام کلثوم نے جیسے اس منظر کو دیکھا، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے آواز دی اور کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ۔ جیسے ہی جناب ام کلثوم نے یہ جملہ کہا کہ تمام وہ لوگ کی جو چیخ چیخ کر رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، کہا سب کی آوازیں خاموش ہو گئی۔ اور صرف انسانوں کی آوازیں نہیں بلکہ گھوڑوں اور اونٹوں کے گردنوں میں جو گھنٹیاں بھی لگائی گئی تھی، کہا وہ بھی اپنی جگہ پر تھم گئے تھے۔ یعنی خدا نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر یہ ہستیاں صرف ارادہ کر لیتی تو ہر چیز اپنی جگہ تھم جاتی، ہر چیز اپنی جگہ رک جاتی، کہ جس کا ایک چھوٹا سا نمونہ جناب ام کلثوم نے کوفے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ صرف آپ نے ایک لفظ کہا اس کو اور پھر پورا بازار خاموش ہو گیا۔ کہ اتنی خاموشی چھا گئی تھی کہ اگر ایک سوئی بھی گرتی تو اس کے گرنے کی آواز آتی۔ تو یہ جناب ام کلثوم کا مقام ہے، اور پھر آپ نے وہاں پر خطبہ دیا۔ عزیزان محترم، جناب ام کلثوم کے بارے میں جو ایک بہت زیادہ ابہام لوگوں کے درمیان میں ہے اور غلط خیالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کی شادی کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شادی خلیفہ دوم سے ہوئی تھی۔ تو میں یہاں پر تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ جناب ام کلثوم کی شادی جو ذکر ملتا ہے بعض روایتوں میں کہ خلیفہ دوم سے ہوئی تھی، تو یہ سراسر غلط روایت ہے، اس لیے کہ جو علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی شادی اس طرح سے جو ہے وہ خلیفہ دوم سے ہو۔ تاریخ میں 3 ام کلثوم کا اس دور میں ذکر ملتا ہے، کہ ایک ام کلثوم وہ ہیں کہ جو علی اور فاطمہ کی بیٹی ہیں،
یعنی جن کے بابا علی مرتضیٰ اور جن کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور یہ ام کلثوم زینب الصغریٰ ہے جو امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب کی بہن ہے۔ ایک ام کلثوم کا اور ذکر ملتا ہے کہ جو مولا کائنات کی بیٹی ہیں، لیکن ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا نہیں ہے بلکہ دوسری زوجہ سے جو بیٹی ہوئی ہے، ان کا بھی ایک نام جو ہے وہ ام کلثوم ہے۔ کہ یہ ایک اور ام کلثوم کا ذکر تاریخ میں اس وقت ملتا ہے کہ جو کربلا میں یہ بھی موجود تھی، جن کی عمر 25 سال اس وقت بتائی جاتی ہے، یعنی تقریباً سید سجاد کی عمر کے برابر تھی ہیں، کہ اسیران اہل حرم میں یہ ام کلثوم بھی جو ہے وہ شامل تھی۔ اور ایک ام کلثوم کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ام کلثوم جو ہیں وہ جناب اسما بنت امیس کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی، کہ جو اسما بنت امیس کی بعد میں مولا متقیان سے شادی ہوئی، اور چونکہ ان کی پہلے شوہر سے بھی اولادیں تھی تو اس میں کئی بیٹیاں بھی تھیں، اور وہ بیٹیاں جو ہیں وہ مولا علی کی دختری میں آ گئیں، تو ان میں سے ایک بیٹی کا نام بھی ام کلثوم تھا۔ اور بعض ہمارے علماء نے جو تحقیق کی اور ریسرچ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو خلیفہ دوم سے جو شادی کا ذکر ملتا ہے وہ اسما بنت امیس کی بیٹی ام کلثوم کی شادی خلیفہ دوم سے ہوئی تھی، نہ کہ حضرت علی اور فاطمۃ الزہرا کی بیٹی جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ تھا، یہ وہ ہاشمی گھرانہ تھا جہاں پر ان کے یہاں شادیاں زیادہ تر آپس میں ہی ہوتی تھی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے یہ اتنی باعظمت باکردار پاک دامن خاتون ہوتی تھی کہ ہاشمی گھرانے کے علاوہ ان کا جلدی کوئی کف نہیں تھا، کوئی کف ان کو نہیں ملتا تھا، لہٰذا جو ہے ان کی شادیاں آپس میں ہاشمی خاندان میں ہی کی جاتی تھی، کہ جس طرح سے جناب زینب کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی، تو جناب ام کلثوم کی بھی شادی جناب جعفر طیار کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام اون تاریخ میں ملتا ہے کہ اون بن جعفر طیار سے جناب ام کلثوم کی شادی ہوئی تھی۔ تو یہ روایت جو ہمارے یہاں ملتی ہے کہ ام کلثوم کی شادی خلیفہ دوم سے ہوئی تھی، یہ سراسر غلط روایت ہے، بلکہ اس روایت کو مغالطہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اور اس میں غلط بیانی جو ہے وہ شامل کی گئی، اور اس کی وجہ بھی جو ہے وہ صرف یہ وجہ تھی کہ جناب فاطمہ زہرا نے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی کہ علی جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے وہ میری نماز جنازہ میں ان کو شامل نہ ہونے دیجیے گا، میری قبر کے راز کو مخفی رکھیے گا۔ عزیزان محترم، رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کہ جس کی قبر اور جس کا مزار آج دنیا کے سامنے ہونا چاہیے، لیکن فاطمہ زہرا نے اپنی قبر کو مخفی رکھنے کا جو ہے وہ وصیت کی تھی، اور یہ وصیت اس لیے کی تھی تاکہ قیامت تک ان ظالموں کے چہرے بے نقاب ہو جائیں۔ تو فاطمہ زہرا نے یہ وصیت کی تھی، کیوں کی تھی؟ کیونکہ انہوں نے فاطمہ زہرا کو بہت تکلیف دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جس نے کسی کی ماں کو تکلیف پہنچائی ہو، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر گرایا ہو، فاطمہ زہرا کی پسلیاں توڑی ہوں، فاطمہ زہرا کے اوپر کوڑے برسائے ہوں، شکم میں محسن شہید ہو گیا ہو، تو عزیزان محترم آپ خود اندازہ لگائیے، آپ خود سوچئے کیا وہ بیٹی ایسے انسان سے شادی کر سکتی ہے کہ جس نے اس کی ماں پر اتنا ظلم کیا ہے کہ آخری وقت میں ماں نے ایسی وصیت کی کہ قیامت تک جس کی قبر مخفی رہے؟ ظاہر سی بات ہے ہماری عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ روایت کو گڑھا گیا ام کلثوم کو، اس ام کلثوم جو جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، اس سے مغالطہ کر دیا گیا تاکہ دنیا کو یہ کہہ سکیں کہ اگر فاطمہ زہرا ہم سے ناراض ہوتی، فاطمہ زہرا ہم سے راضی نہ ہوتی تو اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کیسے ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم، یہ روایت سراسر غلط روایت ہے، جعلی روایت ہے، گڑھی گئی روایت ہے۔ تو جناب ام کلثوم کوئی معمولی خاتون نہیں تھی کہ جن کی شادی ایسے ویسے سے ہو جاتی ہے، وہ ہاشمی گھرانے کی خاتون تھی، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی تھی، یہ جناب حسین امام حسن اور امام حسین کی بہن تھی، یہ جناب زینب کی بہن تھی، کہ جس طرح سے زینب کے لیے کہا گیا کہ شریکت الحسین کا لقب زینب کا ہے، اسی طرح سے شریکت الزینب جناب ام کلثوم تھی، کہ جنہوں نے ہر قدم پر جناب زینب کا ساتھ دیا، جس طرح سے زینب نے ہم اپنے بھائی حسین کا
ہر جہاد میں ساتھ دیا، جناب ام کلثوم نے بھی جناب زینب کا ہر جہاد میں ساتھ دیا، کہ چاہے وہ شب عاشور ہو، چاہے وہ روز عاشور کی مصیبتیں ہوں، چاہے وہ اسیری کی مصیبتیں ہوں، چاہے وہ شہداء پہ گریہ کرنا ہو، ہر جگہ پر آپ دیکھیں جناب زینب کے ساتھ ساتھ جناب ام کلثوم نظر آتی ہیں۔ چاہے وہ خطبہ دینا ہو، کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب میری شہزادی زینب خطبہ دیتی تھی اور پھر مصائب حسین بیان کرتی تھی تو کبھی کبھی بیوی غش آ جاتا تھا، کا اس عالم میں جناب ام کلثوم جو ہیں وہ کھڑی ہوتی تھی اور خطبے کو جو ہے وہ جاری رکھتی تھی۔ آج یہ کربلا ہم تک اگر پہنچی ہے تو یہ کربلا 3 ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، اگر یہ 3 ہستیاں نہ ہوتی تو یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی۔ وہ ہستیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، جناب ام کلثوم ہیں اور جناب سید سجاد ہیں، کہ ان 3 ہستیوں نے کربلا کو دنیا میں عام کیا، حسین کے مشن کو ساری دنیا میں پہنچایا، حسین کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جس طرح سے جناب زینب نے قدم بقدم امام حسین کا ساتھ دیا، ویسے ہی جناب زینب نے بھی جناب ام کلثوم نے بھی جناب زینب کا قدم بقدم ساتھ دیا۔ چاہے پھر وہ شب عاشور، رات کی تاریکی میں جناب سکینہ کو تلاش کرنا ہو تو جناب زینب کے ہمراہ جناب ام کلثوم نظر آتی ہیں، چاہے وہ شہداء پہ گریہ کرنا ہو جناب زینب کے ساتھ جناب ام کلثوم نظر آتی ہیں، اور چاہے وہ بھائی سے رخصت ہونا ہو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب کے ساتھ ساتھ جناب ام کلثوم نظر آتی ہیں۔ عزیزان محترم، چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں مصائب کی منزل پر آنا چاہوں گی کہ جناب ام کلثوم اور جناب زینب یہ دونوں برابر ہر کام میں برابر کی شریک تھی، بس ایک فرق تھا، تو بس یہی فرق تھا کہ جناب زینب کی گودی آباد تھی مگر جناب ام کلثوم کی گودی آباد نہیں تھی۔ لہذا ملتا ہے کہ جب شب عاشور تمام بیبیاں اپنی اپنی اولادوں کو کل کی قربانی کے لیے آمادہ کر رہی تھی، کہ جہاں پر ام لیلہ علی اکبر کو آمادہ کر رہی تھی، میرے لال کل قربانی کا دن ہے، اپنی دادی کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ عزیزان محترم، جہاں پر ام فروا جناب قاسم کو آمادہ کر رہی تھی، اے میرے لال قاسم تم بیوہ ماں کی امانت ہو، اے قاسم تمہارے بابا موجود نہیں ہے، قاسم کل قربانی کا دن ہے، اے قاسم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قربانی میں پیچھے رہ جاؤ، اے قاسم ماں کو اپنی دادی کے سامنے سرخ روح ہونے دینا۔ جہاں پر ارے جناب زینب اپنے اون و محمد کو سمجھا رہی ہے، میرے لال اون و محمد تم جعفر طیار کے بیٹے ہو، اے میرے لال کل اس طرح سے جنگ کرنا کہ دنیا کو جعفر طیار کی شجاعت نظر آ جائے، تو کہیں کسی خیمے میں ایک ماں چھوٹے سے اپنے ننھے سے بچے کو گہوارے میں لٹا کر ارے اسے شجاعت کا درس دے رہی ہے۔ علی اصغر کل ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو پیش کرے گی، اے میرے لال تم اتنے چھوٹے ہو کہ ماں تمہیں کیسے قربانی کے لیے بھیج سکتی ہے، تم چل کے جا نہیں سکتے ہو، عزیز و عجب نہیں۔ علی اصغر نے زبان بے زبانی میں کہا ہو اماں کل کا دن آنے تو دیجیے، پھر دیکھیے آپ کا یہ چھوٹا سا علی اصغر بھی کس طرح سے اپنی جان اپنے بابا پہ قربان کر دیتا ہے۔ ہاں زادارو، ہر بیوی اپنی اپنے خیموں میں اپنی اپنی قربانی کو آمادہ کر رہی تھی، لیکن ایک خیمہ تھا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، جہاں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ سمجھ گئی نا، وہ جناب ام کلثوم کا خیمہ تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات، ایک مرتبہ جناب عباس تمام خیموں کا طلایہ پھر رہے ہیں، ایک مرتبہ جیسی جناب ام کلثوم کے خیمے کے پاس غازی عباس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر سے شہزادی ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مرتبہ اجازت لے کے خیمے میں داخل ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی رونے کا کیا سبب ہے؟ جناب ام کلثوم کہتی ہے اے عباس کل قربانی کا دن ہے، ہر ماں اپنی اپنی قربانی کو آمادہ کر رہی ہے،
اے عباس خدا نے میری گودی آباد نہیں کی، میرے پاس کوئی بھی نذرانہ نہیں ہے جو میں اپنے بھائی حسین پر قربان کر سکوں، اپنی اس بد نصیبی پہ میں رو رہی ہوں۔ بس جیسے ہی غازی نے سنا، ایک مرتبہ سر کو جھکا کے ہاتھوں کو جوڑا غازی، کہتے ہیں اے شہزادی آپ کا یہ غلام کس کام آئے گا؟ اے شہزادی ارے کل کا سورج طلوع ہونے دیجئے، آپ کی طرف سے میں آقا حسین پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اجرکم اللہ زادارو، مولا عباس نے ارے روز عاشور ام کلثوم کی طرف سے خود کو مولا حسین پر قربان کر دیا، اور اس طرح سے قربان کیا کہ وصیت کی تھی آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہاں زادارو ہر شہید کا لاشا حسین خیمے میں لائے مگر عباس کا لاشا خیمے میں نہ آیا۔ ہر بیویوں نے لاشے پر گریہ کیا مگر عباس کے لاشے پر بیویاں گریہ نہ کر سکی۔ ہائے ام کلثوم کو حسرت رہ گئی تھی، ہائے میرے غازی تیری لاش پر میں گریہ نہ کر سکی۔ ہاں زادارو اسی لیے کہ جب یہ بیویاں کربلا سے کوفہ اور کوفہ کے شام کے بازاروں میں پھرائی گئی اور شام کے قید خانے میں ان کو قید کر دیا گیا، اور قید خانے کی سختیاں برداشت کر کے جب ان بیویوں کو رہائی ملی ہے تو زینب نے کہا سجاد میں نے اپنے بھائی کی فرش عزا نہیں بچھائی ہے، سجاد ارے زینب اس وقت تک مدینے نہ جائے گی جب تک اپنے بھائی کا غم نہ منا لے۔ آزادارو اسی شام میں زینب نے بھائی کی فرش عزا بچھائی، شام کی عورتوں کو بلایا گیا کہ اے شام کی عورتوں آؤ، ارے زینب ام کلثوم نے بھائی کی فرش عزا بچھائی ہے۔ عزادارو شام کی عورتیں آئی، ایک مرتبہ زینب آگے بڑی سجاد اے میرے لال تو جب سے یتیم ہوا ہے ارے زینب تجھے پرسہ نہ دے سکی، آج زینب تجھے پرسہ دے گی۔ ام کلثوم نے بڑھ کے پرسہ دیا، ہار باب عزا ایک مرتبہ امانتیں واپس آنی شروع ہوئی، ارے چادریں سب سے پہلے آئی، جیسے جیسے چادریں آتی ہر بی بی اپنی چادر اٹھاتی، ارے چادریں سب بیویوں نے جب چادریں لے لی آخر میں ایک چھوٹی سی چادر رہ گئی جس کو اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ رباب آگے بڑھی، ارے اس چھوٹی سی چادر کو اٹھایا، ارے قید خانے میں گئی، قبر سکینہ پر چادر کو ڈال دیا۔ اے میری لال سکینہ تجھے سب سے زیادہ پردے کا خیال تھا، اے میری لال دیکھو چادر واپس آ گئی ہے، اے سکینہ ارے تیری چادر واپس آ گئی ہے۔ ہار باب عزا اس کے بعد سر آنا شروع ہوئے، کہ جیسے جیسے سر آتا ہر بیوی اپنے اپنے وارثوں کے سر لیتی، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے اپنے علی اصغر کا سر آغوش میں لے لیا، قاسم کا سر آیا، ارے فروہ نے بڑھ کے قاسم کے سر کو آغوش میں لے لیا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑی، ہائے میرا علی اکبر بڑا ارمان تھا تیرا صحرا دیکھنا۔ آزادارو علی اکبر کا سر ام لیلا نے اپنی آغوش میں لے لیا، حسین کا سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی، جناب زینب نے بڑھ کے اپنے ماجائے حسین کا سر آغوش میں لے لیا۔ عزادارو اس کے بعد ایک وہ سر آیا کہ جس کا چہرہ اتنا زخمی تھا کہ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، جیسے وہ سر آیا چائنے والی بہن ام کلثوم کھڑی ہو گئی، ہائے میرا غازی، ہائے میرا عباس، ارے تیرا چہرہ اتنا زخمی کیسے ہے؟ ام کلثوم نے عباس کا سر لے کے آغوش میں اپنی لے لیا، ہائے میرا عباس، اے عباس تو نے اپنی بہن کی طرف سے قربانی دی ہے۔ ہائے باب عزا ارے تمام بیبیاں گریہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اب ایک مرتبہ یہ قافلہ جانے کو تیار ہوا، محملیں آمادہ ہوئی، عزاداروں ساری بیبیاں سوار ہو گئی، ارے ساری بیبیاں محملوں میں سوار ہو گئی، ایک بی بی ہے کہ جو محمل میں
سوار نہیں ہوتی. ارے وہ جناب رباب ہے جو قبر سکینہ پر جا کے بیٹھ گئی. اے بیویوں آپ کو وطن جانا مبارک. ارے میں وطن جا کر کیا کروں گی؟ ارے میری تو کوکھ بھی اجڑ گئی ہے، مانگ بھی اجڑ گئی ہے. ارے اس رباب اسی قید خانے میں رہے گی. آزادارو ایک مرتبہ جناب زینب نے ام رباب کو اٹھایا، محمل میں سوار کیا. ارے یہ قافلہ چلا ہے کربلا کی طرف. تاریخ کہتی ہے جب کربلا میں پہنچی نا بیویاں، ساری بیویوں نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا. ہر بیوی اپنے اپنے وارث کی قبروں پر چلی گئی. آئے زینب حسین کی قبر پہ گریا کر رہی ہے، ام لیلا علی اکبر کی قبر پہ گریا کر رہی ہے. ارے رباب حسین کی لاش سے لپٹی، حسین کی قبر سے لپٹی ہوئی ہے. ارے ام کلثوم اپنے بھائی ارے عباس کی قبر سے لپٹی ہوئی. عباس تیری بہن ارے کوفہ اور شام کو فتح کر کے آ گئی. ہر باب ایسا 3 دن تک ان بیویوں نے گریا کیا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا اگر ان بیویوں کو یہاں سے نہ لے جایا گیا، یہ بیویاں انہی قبروں پہ ارے گریا کر کر کے اپنی جان دے دے گی. محملیں آمادہ ہوئی. ارے ساری بیویاں محملوں میں سوار ہوئی. ارے جب جب نظر حسین کی غربت پہ پڑ گئی، محمل میں کتنی بار چڑھی اور اتر گئی. ارے بیویاں بار بار محمل میں سوار ہوتی اور جیسے ہی خدا حافظی کرتی پھر محمل سے اتر جاتی. کوئی بیوی جانے کو تیار نہیں. ہر باب ازاں ایک مرتبہ سید سجاد نے حکم دیا بیویوں کو کہ اے پھوپھی اماں مدینہ چل رہا ہے. ارے سغرا وہاں انتظار کر رہی ہے. آزادارو یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. جیسے ہی مدینے کے قریب یہ قافلہ پہنچا، کہتے ہیں جب پردیس سے کوئی واپس آتا ہے اور دور سے اپنا وطن نظر آ جائے تو تمام پردیسیوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے. مگر آئے جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ ارے مدینے کی سرحد میں داخل ہوا، ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب گئے تھے تو گودی آباد تھی، مانگے سلامتی. ارے جب واپس آئے ہیں تو گودیاں اجڑ چکی ہے، مانگے اجڑ چکی ہیں. آئے ہم سب لٹ کر مدینے واپس آئے ہیں. ارے وہ بچے جو ہماری گودیوں میں تھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے راستوں میں گر گر کے شہید ہو گئے. آئے زینب لٹ کے آئی ہے، آئے ام کلثوم لٹ کے آئی ہے. ام کلثوم نانا کے روضے پر آئی، ایک مرتبہ خود کو نانا کی قبر پہ گرا دیا. نانا آپ کی نواسی آئی ہے، نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا، نانا ہمیں شہر بشہر پھرایا گیا، نانا ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، نانا ہمارے پشت پہ درے برسائے گئے. اے نانا ارے آپ کی امت نے ہم پر بہت ظلم کیے. نانا آپ کی نواسیاں ارے کوفے اور شام کی مصیبتیں اٹھا کر آئی ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیما لامرک. پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ دیتے محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود ان آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا تجھے جناب زینب ام کلثوم کا واسطہ دیتے. پروردگارا بن بیبیوں کی اجڑی ہوئی رضا کا واسطہ ہم سب ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا تجھے بیمار کربلا کا واسطہ دیتے. خدایا اس امام کا واسطہ کہ جسے بیماری کی حالت میں ہتھکڑی اور بیڑیوں میں جکڑ کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا.
खुदाया जितने भी बीमार हैं, मरीज हैं, उन्हें शिफाए कामिल और आजिल इनायत फरमा। परवरदिगारा बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद के मेरे माबूद हमारी सजादारी को कबूल फरमा। परवरदिगारा बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद के इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद के जितनी भी मोमिनात इस मजलिस में शरीक है, परवरदिगारा उनकी बानी मजलिस की तमाम शरी और दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगारा बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद के हम सबको चारदा मासूमीन के रोज़ों की ज़ियारत नसीब फरमा। बिलखुसूस हमें रोज़े हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। बिलखुसूस हमें शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोज़ों की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मुकद्दसात हमारे रोज़ात की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता देते मोहम्मद और आले मोहम्मद का, परवरदिगारा इन अजीम बीबियों का वास्ता हमें इनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमें इन बीबियों के जैसा बनने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद के हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व अंसार में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मातमे हुसैन 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 मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो। रोके ज़ैनब ने कहा है मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो। याद तो होगा कि किस शान से हम आए थे, अपने हमराह भरे घर को तुम ही लाए थे। हाय ये हो गया क्या है मेरे अब्बास उठो, हाय ये हो गया क्या है मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो। किस तरह लुट के वतन जाएंगे कुंबे वाले, क्या बताएंगे जो पूछेंगे मदीने वाले। क्या हुआ शेर मेरा है मेरे अब्बास उठो, क्या हुआ शेर मेरा है मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो। शिम्र ने उसको बहुत दी थी अज़ियत भाई, उम्र कम थी ना उठा पाई मुसीबत भाई। हो गई मुझसे जुदा है मेरे अब्बास उठो, हो गई मुझसे जुदा है मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे अब्बास उठो, मेरे
جینا ہے کہاں، مر گئی شام کے زندان میں گھٹ کر دکھیا، آ گئی اس کو قضا میرے عباس اٹھو، آ گئی اس کو قضا میرے عباس اٹھو، 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 آگ خیموں میں لگائی گئی جب تم نہ رہے، آل اطہار ستائی گئی جب تم نہ رہے، چھن گئی سر سردائے میرے عباس اٹھو، چھن گئی سر سردائے میرے عباس اٹھو، 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 رو کے زینب نے کہا میرے عباس اٹھو، میرے عباس اٹھو، میرے عباس اٹھو، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا علی مولا حیدر مولا، علی مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین، لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین والحقہم بدرک الجحیم۔ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون برزتوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعتی والزواری فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ فرجک
وسهل الله مخرجك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما. بار الہ اس کا ثواب چہردہ معصومین کو ہدیہ کیا، خصوصاً بی بی فاطمہ بنت اسد کو ہدیہ کیا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا، اور ان کے وسیلے سے جو ثواب ملا بار الہ ان کو اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا، یا اس گروپ کے سارے مومنین کے مرحومین کو پروردگارہ ہدیہ کیا، ان کے درجات کو بلند فرما پروردگارہ، ان کی بخشش فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے میرے معبود۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمتوں کی چادر میں لپیٹ لے میرے معبود۔ پروردگارہ جتنے دنیا میں وبا پھیلی ان سب کو ختم کر دے معبود۔ بار الہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کی سلامتی کے صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، سب مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ سب کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو علم اور معرفت عطا فرما پروردگارہ، ہماری ایمان میں اضافہ فرما پروردگارہ، اور ہم سب کو توفیق عطا کر کہ ہم اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ بار الہ اذن ظہور عنایت فرما بحق زہرا سلام اللہ علیہا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ شرکت کے لیے، اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب پھر کل ٹھیک 7:15 بجے آپ سب شرکت کریں گے۔ پروردگار عالم اس آپ کی ساری دعائیں حاجتیں پوری فرمائے، قبول فرمائے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔